تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ بیوی کے ساتھ خوش خلقی کرنے کا حکم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ ظالم کا انجام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قبلہ کی جانب تھوکا، جس کا تھوک قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوا آئے گا۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس چھت کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم کو جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک و صالح اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھنے کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ، صدقہ کرو اور پہنو، لیکن اسراف، فضول خرچی اور غرور سے بچو۔ کیسا ہے آج کا انسان کہ اللہ سے اپنے پردے کی توقع رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سرعام لیتا ہے۔ باجماعت نماز کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کی نماز اکیلی نماز سے 27 درجہ افضل ہے۔ انسان کا تذکرہ عالم بالا میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے اپنی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں سے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے ایک بالش کے قریب آتا ہے تو میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے 1 ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ ہر بیماری قابل علاج۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ دھوپ میں باپ اور چولہے کے آگے ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ ماہ رمضان، ماہ اکرام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی ہر نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزے کے، اس لیے کہ وہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آدمی اپنی خواہش اور کھانا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے بہتر ہے۔ خود بخود چھوڑ گئے ہیں تو چلو ٹھیک ہوا، اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے، ہم بھی غالب کی طرح کوچہ جانا سے محسن، نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ اہم گزارش، برائے مہربانی رمضان مبارک میں اپنے دسترخوان کی تصویریں مت پوسٹ کریں، کیونکہ ہر انسان آپ کی طرح صاحب حیثیت نہیں، بہت سے لوگ مالی لحاظ سے آپ سے کم درجہ کے ہیں۔ رمضان المبارک غمخواری کا بھی مہینہ ہے، لہٰذا کسی کی مدد کرنے کی بجائے دل آزاری اور تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ جو کچھ آپ کے نصیب میں ہے اس سے جائز لطف اٹھائیں، لیکن نمائش سے اجتناب کریں۔ شکریہ۔ ہر شخص لڑ رہا ہے اپنی جنگ، ہر خاموشی انا نہیں ہوتی۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔
ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انہی میں جہاد کرو، یعنی ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم اسے کھا سکتے ہو اور جب تک چاہو ذخیرہ بھی رکھ سکتے ہو۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئیں تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کا ماہر اس سے مراد حافظ بھی ہو سکتا ہے، ان بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے جو لوح محفوظ کے پاس لکھتے رہتے ہیں، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے، اس کو مشقت ہوتی ہے، اس کو دگنا ثواب ہے۔ جب آپ پھل کھاتے ہیں تو بیجوں کو ردی کی ٹوکری میں نہ پھینکیں، انہیں خشک کریں، ایک تھیلے میں ڈال لیں اور اپنی گاڑی میں رکھ دیں۔ جب آپ سڑک پر ہوں تو انہیں کھڑکی سے باہر ان جگہوں پر پھینک دیں جہاں درخت نہیں ہیں، قدرت ان کا خیال رکھے گی۔ تو آئیے زمین پر بیج پھینکیں، کوڑے دان میں نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اخیر امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ان سے بچے رہنا۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے کبھی بھی یہ غلط فہمی نہیں رہی کہ اگر کوئی مجھ سے چھوڑ گیا تو وہ پچھتائے گا۔ میں نے ابھی تک یہی سیکھا ہے کہ زندگی رکتی نہیں، کسی کے لیے بھی، بس چلتی رہتی ہے۔ لوگوں کو تو لوگ مل جایا کرتے ہیں، آپ اہم ہوں گے تو بھی یہ وہم مت پالو۔ یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کے منتظر ہیں ان پر کن فرما دے، آمین۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، بس اپنی بے قدری نہیں بھولتا۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ پل صراط۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور انسان ہی بھٹک جاتا ہے، مگر ہدایت بھی انسان ہی پاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ہدایت پانا چاہے، اپنے دل کو ایمان کے لیے کھولے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ سب سے ذلت آمیز بھیک مانگی ہوئی محبت ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈی چھاں ہوتی ہے، تیری ہو یا میری ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ اے میرے رب کریم، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے، جو دشواریاں، بیماریاں، پریشانیاں اور آنے والے خدشات و آفات ہیں، ان سب سے ہماری حفاظت فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ ہمیں یاد کراتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ اس ٹوٹے ہوئے دل کی پردرد کہانی ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جا کر سنانی ہے۔ عورت کا ڈپریشن۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے معافی مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔
دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ فارغ بیٹھ کر سوچنا کہ آخر تمہارے رب کے تم پر کیا کیا احسان ہیں، یقیناً تم گن نہیں پاؤ گے، تو بس اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ تہجد کی کہانی۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ اللہ کو منانا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ کبھی خود کو بھی چھان کے دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ بھولنے کی یہ عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بےمانی ہو جائے گا۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر کرنے پر اتنا بڑا اجر نہ رکھا ہوتا۔ جو شخص واقعی اللہ کو اپنا خاص خیال بناتا ہے، اللہ اس کے تمام معاملات کو جمع کرتا ہے اور انہیں سیدھا کر دیتا ہے۔ موم بتی کو آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کر دیا جسے وہ سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ ہی نفل۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ 3 چیزیں کبھی زیادہ مت کرنا، کامیاب رہو گے: انتظار، اظہار، اعتبار۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غرور۔ اللہ خود کہتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یقین رکھو نہ اس پر جو رحمان ہے، جو بھی دے گا بہترین وقت پر بہترین چیز دے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ اللہ پر توکل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ پاک پر جیسا چاہیے ویسا توکل کرو تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سے لوٹتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو۔ اختلاف نہ کرو، غم میں اللہ کو یاد کرو، مشکلات میں، خوشحالی میں اور بدحالی میں، جب مصروف ہو تب بھی اور اللہ جب خالی وقت دے تب بھی۔ جب ہر وقت درود شریف پڑھو گے تو درود شریف بھی آئے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور بھی آئے گا۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایسے ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی برکت درود شریف پڑھنے والے کی اولاد میں بھی باقی رہتی ہے۔ درود پاک لکھنے کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھے تو جب تک اس کتاب میں میرا نام رہے گا فرشتے اس شخص کے لیے مسلسل بخشش مانگتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ درود کیا ہے؟ درود شریف وہ ذکر ہے جو فرش زمین پر کیا جاتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور فرشتوں کی عبادت ہے۔ درود شریف سب سے افضل و اعلیٰ ذکر ہے جو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں، اندھیری قبر میں ہم کو اجالے کی ضرورت ہے۔
اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔